اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے یہ بزم سجائی ہے اور مجھ جیسے ایک نالائق شخص کو بھی اس میں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام یا فکر اقبال اور نوجوانوں کا کردار اس موضوع پہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، علامہ صاحب اپنے بارے میں یہ فرما گئے ہیں کہ من نوائے شاعر برداشتم، کہ میں تو آنے والے زمانے کا شاعر ہوں۔ لیکن اب ہم ان کا ایک اور مصرع دیکھتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردشی ایام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردشی ایام تو۔ اب پیچھے کی طرف دوڑنے اور دیکھنے اور شاعر فردا کی بات، بظاہر یہ تو چیزیں متعارض نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان دونوں کے سلسلے کو جوڑنے سے اقبال کا پورا فکری نظام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حقیقتاً اقبال کی تمام تر شاعری نوجوانوں کے لیے ہے۔ اقبال کا مخاطب ہی نوجوان ہے۔ اسے عہد کہن کے ان نام نہاد لوگوں سے، فقہا اور علماء سے اور صوفیاء سے یہ توقع نہیں کہ وہ آنے والے زمانے میں کوئی تبدیلی لانے کی صحیح کریں، انہیں نوجوانوں سے توقع ہے۔ لیکن اپنے نوجوانوں کو وہ اپنی اصل کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا پیغام یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ کیا گردوں ہوتا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہوتا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ مسلمان نوجوان کو ہوش دلاتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی اس میراث کو جاننے کی کوشش کرو جو تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ وہ علمی میراث ہے، وہ تہذیبی میراث ہے، وہ ایمان کی میراث ہے، وہ اخلاص کی میراث ہے، وہ اخلاق کی اور دیانت کی میراث ہے، وہ اخلاقیات کی میراث ہے، وہ جہاں بانی کی میراث بھی ہے اور جہاں بینی کی میراث بھی ہے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ جیسے کوئی بزرگ اپنے نوجوانوں کو گھیر کے اپنے پاس بٹھا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہلکا گردے منزنی دے پے کرانے آبو گل، اے مٹی اور پانی کے بنے ہوئے پیکرو، آؤ میرے ارد گرد بیٹھو، آتش در سینہ دارم وزن آگانے شما، آؤ اس میں اپنے سینے میں تمہارے بزرگوں کی آگ لیے بیٹھا ہوں، آؤ اس کی تپش کو محسوس کرو، آؤ اس کی روشنی حاصل کرو۔ میرے سینے میں جو آگ ہے، اس کی تپش اور روشنی دراصل نیاگان شما، یہ تمہارے بزرگوں ہی سے تو لی ہوئی ہے، یہ تہذیب تمہارے بزرگوں سے لی ہے، یہ اخلاق تمہارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، یہ روشنی تمہارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے، یہ غیرت مندی اور درویشی تمہارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر،
کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، یہ آپ کے شیشے جیسے جسموں کو فولادی بنانے والے لوگ ہیں۔ آؤ میرے پاس وہ چیز ہے، وہ اخلاص عمل ہے، اخلاص عمل مانگنے آگانے کوہن سے، شاہاں چی عجب گربہ نوازند گدارا۔ اور پھر ان کا یہ خوبصورت شعر مد نظر رکھیے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ اور وہ کھوئے ہوئے تھے کون؟ نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے ان پرکھوں کو پہچانو، اپنی اس تاریخ اور اپنی روایات اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو پہچانو۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اللہ اکبر! یہ خوبصورت تصویر دکھا کے وہ نوجوانوں کو اپنی اصل سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی جڑ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے اس شجر سایہ دار سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ جو شاخ اپنے درخت سے جڑی رہتی ہے، بہار آنے پہ اس پہ وہ باراور ہوتی ہے، اس پہ پھول لگتے ہیں، اس پہ پھل لگتے ہیں۔ ڈالی گئی جو شجرے پسرے خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ لمس ہے، بڑا ایک خوبصورت نظم ہے ان کی، اور ایک پیغام ہے بڈھے بلوچ کی زبانی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ دراصل اقبال کی یہ نصیحت آپ سب نوجوانوں کے لیے ہے، اور وہ کہتے کیا ہے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ نوجوانوں سے انہیں توقع ہے کہ وہ اپنے ماضی سے جڑے رہیں گے اور اپنے اس حال کو سنوار کے بہتر مستقبل کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ انہیں مسلمان نوجوانوں کا مستقبل بڑا تابناک نظر آتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی اصل سے جڑے۔ اکبر الہ آبادی کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ ایک برگ مزمحل نے یہ اسپیچ میں کہا، موسم کی کچھ خبر ہے اے ڈالی ہو تمہیں؟ اچھا جواب خشک یہ ایک شاخ نے دیا، موسم کی گر خبر ہو تو کیا جڑ کو چھوڑ دیں؟ بس اقبال کا یہی پیغام ہے کہ اپنے نیاگان شما، اپنے نیاگان کون سے جڑے رہیے، اور انہی کی اس آگ سے، انہی کی اس روشنی سے اپنی زندگی میں حرارت اور روشنی حاصل کیجیے۔ ہلکا گردے مرزنی دت پہ کرانے آب و گل، آتشی در سینہ دارم وزن آگانے شبا۔ اور اپنی بات میں اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ نظم ان کی ہے میں اور تو، اس میں وہ کہتے ہیں نا، ستیزہ گائے جہانے نہ حریف پنجہ فگرنے، وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری۔ اب اس مرحب اور انتر سے مقابلہ کرنے کے لیے فطرت اسد اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ اپنی ماضی سے جڑے رہیں، جب آپ اپنی اس تہذیب سے جڑے رہیں، اس کلچر، اس روایت سے جڑے رہیں۔ اور آخر پہ وہ دعا کرتے ہیں، کرم و شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، کہ وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، کہ ان کے پاس دماغ سکندری تو ہے، اے مولا کریم تیری عطا ہو، تیری مہربانی ہو، تیری نظر کرم ہو۔ تو یہ نوجوان دماغ سکندری رکھتے ہیں اور بڑے عرصے سے
تیری نگاہ التفات کے منتظر ہیں. جزاکم اللہ خیر.